بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے رمضان قمر اور آج ہم بات کریں گے شوگر کی۔ تو اصل میں خود 12 سال سے تقریباً اس میں سفر کیا، تو کافی اس میں ایکسپیرینس کا بھی اس میں جو ابھی الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت بہتر کر دیا، بہت اچھا۔ تو سوچا کہ اگر میری وجہ سے، میرے تجربے سے کسی بھائی کا، بہن کا، کسی بچے کا فائدہ ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ وقت پہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، وقت گزرنے کے بعد انسان پچھتاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ میرا یہ چینل جو ہے وہ میں نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے بنایا ہے، اور صرف اس پر، اور میری جو ویب سائٹ ہے اس میں میں نے یہی نیت کیا کہ الحمدللہ صرف اور صرف ہیلتھ کے ریلیٹڈ لوگوں کو ٹپس، اور کیونکہ میں نے نیوٹریشن کا کورس کیا ہے، میں نے اس دوران بہت سے تجربات، بہت سی اور جو ہے نا وہ کورسز وغیرہ الحمدللہ کیے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے میں محسوس کیا کہ اگر میرے جو ہے تجربے سے کسی کو فائدہ ہو جائے تو یہ اللہ کی ذات مجھ پر اس کا جو ہے نا، مجھے اس کا اجر مل جائے گا، مجھے اس کا اجر چاہیے اور کچھ نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کیٹو ڈائٹ کی۔ کیٹو ڈائٹ، اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے آپ کی زندگی میں۔ آپ کتنی بھی ایکسرسائز کریں، آپ کتنی بھی ڈائٹ کریں عام روٹین پہ، لیکن جب تک آپ کرب نہیں چھوڑیں گے، کاربوہائیڈریٹس نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک آپ کی شوگر ٹائپ 2 ڈائبٹیز ڈراپ نہیں ہوگی۔ یہ آپ یعنی کہ آپ بہت ٹف ایکسرسائز کر رہے ہیں تو وہ اس وقت آپ کو جو ہے نا وہ فار دا ٹائم بینگ آپ کو کور کرے گی، ادروائز یہ آپ بھول جائیں کہ آپ اس کو پرماننٹلی انڈر کنٹرول رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ ان بیلنس ہوں گے، اس کا بیسٹ علاج ہے کیٹو ڈائٹ۔ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے ڈیٹیل میں انشاءاللہ، اور اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے وہ آج ہم بسم اللہ کریں گے، اور اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ود ان ایوری ویک ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر دوں، اور میں اپنا ای میل ایڈریس بھی دے دوں گا۔ اگر کسی بھائی کو، بہن کو مجھ سے کچھ کامنٹس یا پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ جو میں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ میں نے ایک دم، جب بھی آپ کیٹو ڈائٹ کر رہے ہیں یا فاسٹنگ کر رہے ہیں تو آپ ایک دم سے اس کو سٹارٹ نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جب چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے آپ کوئی بھی چیز شروع کریں گے تو وہ سلولی اس کا دیر پا ایفیکٹ رہے گا۔ جب کوئی بھی کام آپ امیجیٹلی شروع کریں گے اور امیجیٹلی ختم، یعنی فار ایگزامپل آپ امیجیٹلی آپ نے 2-3 فاسٹنگ کر لی، 2-3 روزے رکھ لیے، 2-3 دفعہ آپ نے جو ہے نا بہت ہارڈ ایکسرسائز کر لی اور ایک دم سے سٹاپ کر دی، تو یہ آپ کو ان بیلنس جو ہے یہ آپ کو اور زیادہ نقصان دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا۔ آپ ڈیلی، جو میں نے اپنی نیوٹریشن لائف میں جو سب سے پہلا سبق حاصل کیا اس میں یہی تھا کہ اپنے بیڈ سے اٹھ کے نیچے آؤ اور صرف 5 سٹیپ آگے جاؤ، 5 سٹیپ پیچھے آؤ۔ اس جو یہ پروسیس ہے 1 ویک تک کرو۔ ود ان آپ 1 ویک اگر آپ نے یہ پروسیس کنٹینیو کر لیا تو پھر آپ نیکسٹ سٹیپ کی طرف جاؤ گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ آج تو اٹھے، کل نہیں اٹھ سکتے، آپ نے آج کچھ تھوڑا بہت کیا، کل نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے، ہمیں یہ چیز اپنے ذہن میں نوٹ کرنی ہے کہ میری ہیلتھ بہت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان، جو ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، یہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ بیماری کی جو ہے نا، بیماری آنا
وہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو صحت کی قدر ہوتی ہے، اس کو وہ پہلی زندگی کی قدر ہوتی ہے۔ جب تک انسان صحت مند رہتا ہے تو وہ ان چیزوں کو اگنور کرتا ہے۔ ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایون کہ مریض تو ہیں شوگر کے یا کسی اور مرض میں مبتلا ہیں، لیکن کیئر نہیں کر رہے۔ یہ نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن اس کا جو سبب ہے وہ ہماری مسٹیکس ہیں، ہماری غلط چیز جو ہماری زندگی میں آتی ہے وہ بھی ہماری مسٹیک کی وجہ سے آتی ہے، صحیح چیز جو آتی ہے وہ ہمارے صحیح کرنے سے آتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر چیز کو شروع کرنا ہے، پھر اس کو کوشش کرنا ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کو پورا وقت دیں، اس کو پورے طریقے سے کریں۔ تو اس لیے میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، تو میں شارٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ جن کی بلڈ شوگر 250 ابو ہے، 250 کراس کر گئی ہے، 300 ہے، 400 ہے، 500 ہے، یا اس کا وہ لوگ اگر انسولین پہ ہیں یا میڈیسن پہ ہیں تو امیجیٹلی میڈیسن یا انسولین چھوڑنا اچھا نہیں ہے۔ اور جن کی 250 سے لیس ہے وہ کیٹو ڈائٹ پہ آ کے امیجیٹلی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی کم سے کم ود ایک مہینہ جو ہے 1 منتھ پروسیس ہے، 1 منتھ اس کو پہلے اپنے آپ کو ریڈی کرو، اور دونوں پارٹس میں جب تک آپ کاربوہائیڈریٹ نہیں چھوڑتے آپ دوائی نہیں چھوڑیں۔ اگر آپ کاربوہائیڈریٹ چھوڑ سکتے ہیں، فار ایگزامپل جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انگریڈینٹس میں کوئی بھی چیز آپ لے رہے ہیں اس کے اندر سے آپ نے کاربوہائیڈریٹس ختم کر دیا، اس کو ریپلیس کیا فیٹ میں، تو جب آپ نے یہ چیزیں شروع کی تو اس وقت آپ کا دوائی چھوڑنے کا مقصد ہوگا، اس وقت آپ کا میڈیسن چھوڑنے کا مقصد ہوگا، وہاں سے آپ کی زندگی شروع ہوگی۔ اگر آپ نے کاربوہائیڈریٹس ہی نہیں چھوڑے، آپ نے روٹی، چاول، بریڈ اور یہ بیکری آئٹمس کنٹینیو رکھے، آپ نے اپنی لائف سٹائل کو اسی طرح رکھا، تو پھر آپ دوائیوں کے بغیر، یعنی کہ پھر یہ آپ کو دوائیاں چاہیے۔ تو دوائیوں کا تو 9 to 6 ہے، میں نے نوٹ کیا، میں نے تو چیک کیا، میں ہانگ کانگ میں بھی ڈاکٹرز کے پاس جاتا تھا، یہاں پہ الحمدللہ میں ترکی میں ہوں، تو ڈاکٹرز کا تو ٹائم ہے، ڈاکٹرز کی تو جاب ہے 9 to 6، اس نے 9 to 6 اپنا ایک سبجیکٹ، ایک کام کرنا ہے، اس کو غرض نہیں ہے کہ آپ کون ہو یا آپ کے ساتھ کیا اس کی فیلنگز ہو سکتی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ میری اس کے ساتھ فیلنگز ہیں، نہیں، وہ اپنی تعلیم اور اپنی ایجوکیشن کے مطابق آپ کو اپنا جاب بتا رہا ہے۔ جیسے آپ کسی کمپنی میں جا رہے ہیں، آپ اس سے انفارمیشن لے رہے ہیں کہ میں یہ کمپنی میں جا رہا ہوں، یار مجھے یہ کام کرنا ہے، آپ مجھے اس کی یہ مجھے چیز چاہیے، اس کی انفارمیشن دو، دیٹس اٹ۔ سیم ہر بیماری ایک آئٹم ہے، اور جب آپ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے، اس میں اللہ والے بھی بہت زیادہ ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور لیکن کیا ہے کہ آپ اس کو اس چیز سے نوٹ کرو کہ جو فیلنگ، جو چیز مجھے میرے جسم کے لیے مجھے ہوگی وہ دوسرے کو نہیں ہو سکتی، وہ کسی کو بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ سے پیار کرو، اپنے آپ سے محبت کرو۔ یہ میرا تعارفی ویڈیو ہے، اور انشاءاللہ اس میں نیکسٹ ہیلتھ ٹپس بھی جو ہے میں آپ کو دوں گا کہ کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ فی الحال آپ اپنا ذہن بنائیں اور ایک ویک کی پلاننگ کر کے چھوٹے سٹیپ سے شروع کریں، آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے کاربوہائیڈریٹ نکالنے کے لیے سب سے پہلے، اور کوئی چیز نہیں کرنی آپ نے، یعنی کہ آپ نے دوائی نہیں چھوڑنی، آپ نے باقی صرف اور صرف آپ نے سوچنا ہے اس کے بارے میں کہ میں کیسے، کس چیز میں کاربوہائیڈریٹس ہیں اس کو میں کیسے اوائڈ کر سکتا ہوں۔ تو جب آپ اس کو اوائڈ کریں گے، کاربوہائیڈریٹس کو دیکھنا شروع کریں گے، تو آٹومیٹیکلی آپ کا ذہن چلنا شروع ہوگا، اور یہ آپ کی کامیابی کے لیے آپ کا پہلا سٹیپ ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائی سب سے پہلے آپ یہ سوچ لو، یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، میں
2008 میں، بلکہ اس سے بھی پہلے میرے اندر آثار تو آ گئے تھے، لیکن 2008 میں جا کے وہ کنفرم ہو گیا، ٹیسٹ وغیرہ ہر چیز کنفرم ہو گئی، تو میں اس کے بعد تقریباً 2 سال پھر اگنور ہوا، پھر اس کے بعد جا کے تھوڑا اس کی، لیکن 10 ایئرس لگ گئے، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب تو الحمدللہ انٹرنیٹ ہے، ویڈیوز بہت زیادہ انفارمیشن ہے، ہر چیز ہے، تو اب تو بہت زیادہ اس کا سہولت بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب تو انسان ہر چیز کر سکتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی آپ کو تیار کرو، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا دے، مجھے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھ سے کہنے میں کوئی غلطی ہوئی تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ نے جن جن کو بلڈ شوگر ہے، مہربانی کر کے سب سے پہلے اپنی 1 ویک کی پلاننگ بنانی ہے۔ جب آپ 1 ویک کی پلاننگ بنا لو گے کہ یہ ویک کے اندر میں نے کاربوہائیڈریٹ دیکھنا ہے، آپ اس کو دیکھ لو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم پھر نیکسٹ سٹیپ لیتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، اپنا رکھیں خیال۔